میرا کوشچن یہ ہے کہ جب حج یا عمرہ کر رہے ہوں تو جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں پہ جو نماز پڑھاتے ہیں وہ غیر احمدی ہوتے غیر ہیں. احمدی مولوی ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ ہاں جی. یہ سوچو. تو عمرہ کر کے آئی ہو؟ نہیں. حج کر کے آئی ہو؟ نہیں جانا ہے؟ نہیں ویسی جنرل نالج. بات یہ ہے کہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں حج پہ بھی اور عمرے پہ بھی، ان میں سے اکثر لوگ یہی بتاتے ہیں کہ اتنا چانس ان کو مل جاتا ہے کہ وہ علیحدہ نماز پڑھ سکیں. وہاں بھی مختلف فرقوں کے مسلمانوں کے لوگ گئے ہوتے ہیں اور کئی لوگ نماز علیحدہ پڑھتے ہیں، شیعوں میں سے بھی علیحدہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک، اس لیے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ علیحدہ نماز پڑھو. ٹھیک ہے، اپنے 4 5 6 10 کا گروپ بنتا ہے احمدیوں کا، تو نماز علیحدہ پڑھو. ٹھیک ہے. اور اگر کہیں اس طرح ٹریپ ہو گئے ہو، بیچ میں لوگوں کے اندر پھنس گئے ہو کہ باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے اور نماز شروع ہوئی ہے اور جائے کہ ادھر ادھر منہ کرو اور پھر لوگ تمہیں دیکھیں کہ کیا کر رہے ہو، تمہیں پوچھیں تم کون سے فرقے کے ہو، یہ ہو اور وہ ہو، اور فتنے کا خطرہ ہو، تو اس وقت اس نیت سے کہ اس وقت میں مجبوری میں نماز پڑھ رہی ہوں، اس کو دوبارہ پڑھوں گی، وہاں پڑھ لو نماز. ٹھیک. اور گھر آ کے دوبارہ پڑھ لو. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جب حج پہ گئے تو ایک ایسا ہی موقع آ گیا، تو ان کے ساتھی دوسرے جو تھے انہوں نے کہا، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کلاس میں، اگر تم لوگ کبھی سنتے ہو تو، کہ آپ، میں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول سے سنا ہوا ہے، خلیفہ مسیح اول کا زمانہ تھا نا وہ، یہ خلیفۃ مسیح اول سے سنا ہوا ہے کہ آپ نے بتایا تھا ایک شخص کو کہ اگر ایسی حالت ہو تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھ لو. حضرت خلیفہ ثانی کہتے ہیں کہ میں نے اس بات پہ کہ خلیفۃ المسیح نے کہا ہوا ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، اس وقت تو خلیفہ نہیں تھا نا وہ، میں نے اس بات پہ کہ ان کی اطاعت کرنی ہے میں نے پڑھ لی، لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی. گھر آ کے جہاں بھی جو رہتے تھے ہوٹل میں جس جگہ، اس کمرے میں آ کے میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آؤ، میری تسلی نہیں ہے، دوبارہ نماز پڑھتے ہیں. ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد ہم قادیان آئے تو خلیفۃ المسیح اول سے پوچھا کہ یہ صورتحال سی، میں نے یہ کیا. خلیفہ مسیح اول نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، جس شخص کو میں نے کہا تھا نا یہ کرو، اس کا ایمان کمزور تھا اور ڈرپوک آدمی تھا، خطرہ تھا اس کو، اس لیے میں نے اس کو بھی یہی کہا تھا کہ تم اس صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، پھر اپنی علیحدہ بھی پڑھ لینا. کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے، یہ جو بھی امام ہے وہاں پڑھاتا نماز، اس نے زمانے کے امام کو نہیں مانا ہوا، جس کو وہ امام تو انسانوں کو بنایا ہوا ہے نا، جو کعبہ کا امام ہے یا کہیں کا بھی امام، اور مسیح موعود کو امام بنایا خدا تعالیٰ نے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق. ٹھیک. اس لیے جو جان بوجھ کے، بعضوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، ان کو پہلے بتا دو، اور ان لوگوں کو پتہ ہے، ساروں دنیا کو، مسلمان لیڈروں کو تو پتہ ہے نا عظمت سنگھ کا مقام. جو جان بوجھ کے نہیں مانتا امام کو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا پھر جائز نہیں، اس لیے جائز نہیں. پہلے یہ بھی یہ بات ہے کہ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام نے منع نہیں کیا تھا، غیر احمدیوں نے ہی پہلے احمدیوں کو اپنے پیچھے مسجدوں میں آنے سے اور نماز پڑھنے سے روکا تھا، پھر آپ نے منع فرمایا. اس لیے اب ہماری غیرت برداشت بھی نہیں کرتی کہ ایک ایسے شخص کو امام بنا لیں جو زمانے کے امام کا انکار کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسی صورت، اول تو پہلی بات یہ ہے کہ موقع مل جاتا ہے علیحدہ پڑھنے کا، نہ ملے تو پھر دوسری صورت جو میں نے بتائی ہے وہ کر لو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ.